محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صاحب کشف و کرامت شاہ باقی باللہ، واقف رشد و ہدایت شاہ باقی باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ ایک شخص خواجہ باقی باللہ کا امتحان لینے کی غرض سے ہیرے جواہرات لے کر آپ کی بارگاہ میں آیا اور آپ کو پیش کیے۔ آپ نے لینے سے انکار فرما دیا۔ جب اس شخص نے بہت اصرار کیا، آپ نے اپنے مصلے کا کونا اٹھا کر کے اس سے فرمایا، دیکھ۔ جب اس شخص نے آپ کے مصلے کے نیچے نظر ڈالی تو دیکھا کہ مصلے کے نیچے سونے اور چاندی کے دریا جاری ہیں۔ پھر آپ نے نصیحت کرتے ہوئے اس شخص سے فرمایا، فقیروں کا امتحان نہ لیا کر۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، آج ہم مزار مبارک کی زیارت کر رہے ہیں۔ حضرت شیخ ریاض الدین محمد نقشبندی المعروف خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ ہمیشہ لوگوں کی اصلاح اور ہدایت کی کوشش کرتے رہتے، بلکہ مرید کرنے سے زیادہ آپ شریعت کے احیاء اور تبلیغ پر زور دیتے تھے۔ آپ کا دل نور سے اس قدر روشن تھا کہ آپ دوران نماز قبلہ رخ بھی دیکھ سکتے اور پیچھے مقتدیوں کو بھی دیکھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ایک بار رات کو آپ تہجد کی نماز پڑھ کر آرام کرنے کے لیے اپنے بستر کی طرف گئے تو دیکھا کہ ایک بلی آپ کے بستر پر سو رہی ہے۔ آپ کے دل میں اتنا رحم آیا کہ آپ نے اس بلی کو بستر پر سونے دیا اور ٹھنڈی کے موسم میں خود زمین پر بیٹھ کر رات کا باقی کا حصہ گزارا۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ انسان دنیا میں رہ کر اپنے تمام کام کرتے ہوئے بھی پرہیزگاری کے ساتھ تقوی اور عبادت سے اللہ کے قریب ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ سلسلہ اعلیہ نقشبندیہ کے ممتاز صوفی بزرگ ہیں جنہوں نے بر صغیر پاک و ہند میں سلسلہ اعلیہ نقشبندیہ کو عام کیا۔ آپ امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد ہیں جن کا مزار سرہند شریف پنجاب انڈیا میں ہے۔ آپ کا مزار مبارک صدر بازار دہلی انڈیا میں مرجع خلائق ہے۔ میں نے ڈسکرپشن میں گوگل میپ کا لنک لوکیشن دیا ہوا ہے، آپ اسے آسانی سے فالو کر کے زیارت کے لیے جا سکتے ہیں۔ آپ کی حیات زندگی کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے ویڈیو کو پورا دیکھیں، انشاءاللہ آپ کی معلومات میں ضرور اضافہ ہوگا۔ چلیے زیارت جاری رکھتے ہیں۔ یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے، یہ وہ در ہے۔ حضرت خواجہ رضی الدین محمد باقی باللہ رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ کی ولادت 5 ذی الحجہ سن ہجری 971 بمطابق 15 جولائی 1564 عیسوی میں کابل افغانستان میں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام حضرت قاضی عبدالسلام خلگی سمرقندی رحمت اللہ علیہ ہے۔ آپ کی والدہ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمت اللہ علیہ کی نسل سے ہیں۔ بچپن سے آپ سادگی اور تنہائی پسند کرتے تھے۔ 5 سال کی عمر میں خواجہ سعد رحمت اللہ علیہ کے مدرسے میں آپ کی تعلیم شروع ہوئی۔ 8 سال کی عمر میں قرآن شریف مکمل کیا۔ 30 سال کی عمر میں مولانا صادق ہلواہی کے پاس تعلیم شروع کی۔ پھر آپ ماوراء النہر ٹرانسو سینا گئے جہاں کئی صوفی اولیاء سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ پہلے آپ خواجہ عبید اللہ علیہ رحمہ سے ملے، پھر آپ حضرت شیخ سمرقندی کی صحبت میں رہے، انہوں نے آپ کے لیے دعا کی۔ پھر آپ حضرت امیر عبداللہ بلخی رحمت اللہ علیہ کی صحبت میں رہے، جس سے آپ کو کچھ
سکون محسوس ہوا۔ ایک بار آپ تصوف کی کتاب پڑھ رہے تھے، تب آپ نے دیکھا کہ اس جگہ کے ارد گرد نور چھا گیا اور خواجہ سید بہاؤالدین نقشبند علیہ رحمہ آپ کے سامنے جلوہ افروز ہوئے اور اپنا روحانی فیض عطا فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے دل میں صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہی باقی رہی، اور زہد و تقوی سے آپ ولایت کے بلند مقام پر پہنچ گئے۔ ایک بار آپ ماوراء النہر کی طرف سفر کر رہے تھے۔ راستے میں آپ نے خواب میں دیکھا کہ حضرت خواجہ محمد امکنکی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں اور آپ کو بلا رہے ہیں۔ آپ ان کے قیام گاہ پر گئے اور 3 دن آپ کے ساتھ رہے۔ خواجہ امکنکی نے آپ کو خلافت عطا فرمائی اور فرمایا ہندوستان جا کر نقشبندی سلسلہ قائم کرو۔ آپ نے پیر سے فرمایا شاید یہ مشکل کام ہے، میں نہیں کر سکوں گا۔ خواجہ محمد امکنکی نے آپ کو استخارہ کرنے کے لیے کہا۔ آپ نے استخارہ کیا تو رات کو خواب میں دیکھا ایک طوطا درخت کی شاخ پر بیٹھا ہے۔ آپ نے سوچا کہ اگر یہ میرے ہاتھ پر آ کر بیٹھے تو سفر خوش نصیب ہوگا۔ فوراً وہ طوطا اڑ کر آیا اور آپ کے ہاتھ پر بیٹھ گیا۔ آپ نے اس کے منہ میں اپنا لعاب دہن یعنی تھوک رکھا اور اس نے آپ کے منہ میں شکر رکھی۔ صبح کو آپ نے پیر کو اس خواب کے بارے میں بتایا تو انہوں نے فرمایا تمہیں فوراً ہندوستان کے لیے روانہ ہونا چاہیے۔ آپ فوراً ہندوستان کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ لاہور آ کر 1 سال رکے۔ یہاں بہت سارے صوفی اور علماء اور دوسرے لوگوں نے آپ سے فیض حاصل کیا۔ پھر سن ہجری 1008 بمطابق 1599 عیسوی میں آپ دہلی آئے اور جمنا کنارے قلعہ فیروز آباد پر ایک مسجد میں قیام کیا۔ سن ہجری 988 بمطابق 1581 میں مغل بادشاہ اکبر نے سب مذہب کو ملا کر دین الہی بنایا تو آپ نے اسے ماننے سے انکار کیا اور فرمایا صرف دین اسلام ہی صحیح ہے۔ کرامات۔ ایک بار دیر رات کو آپ کے گھر کچھ مہمان آئے۔ آپ نے اپنے باورچی سے ان کے لیے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے کہا۔ اس وقت کھانے کا سامان گھر پر موجود نہیں تھا، اس لیے اس نے باہر جا کر کسی طرح انتظام کیا اور کھانا پکا کر مہمانوں کو کھلایا۔ جب مہمان چلے گئے تو اس خادم نے حضرت کو یہ بات بتا کر اپنی اجرت کے لیے کہا۔ آپ نے پوچھا تو اس نے کہا مجھے دنیا کے مال و دولت یا اور کوئی چیز نہیں چاہیے، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بالکل اپنے جیسا بنا دیں۔ آپ اسے اپنے ساتھ اپنے حجرے میں لے گئے اور اسے اپنے سینے سے لگایا تو آپ کی دعا سے وہ ہو بہو آپ کے جیسا بن گیا۔ سبحان اللہ۔ لوگوں کے لیے دونوں میں فرق کرنا مشکل پڑ گیا۔ صرف یہ فرق تھا کہ خواجہ اپنا روز کا کام بدستور کرتے رہے اور وہ خادم وجد میں پڑا رہا۔ 3 دن بعد وہ اس دنیا سے انتقال کر گیا۔ ایک ضعیفہ عورت 3-4 سال کا لڑکا فیروز آباد میں دیوار پر سے تقریباً 30 گز کی اونچائی سے گر پڑا۔ دیوار کے نیچے مضبوط فرش تھا۔ کانوں سے خون جاری ہو کر اس لڑکے کا دم ٹوٹ گیا۔ اس کی ماں گریہوزاری کرنے لگی اور بے قرار ہو کر اپنے بچے کو لے کر حضرت کی بارگاہ میں آئی اور آپ کے قدموں پر ڈال دیا اور اس کی زندگی کی فریاد کرنے لگی۔ آپ نے اپنا تصرف پوشیدہ رکھنے کے لیے ایک طب کی کتاب طلب کی اور فرمایا کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ لڑکا مرے گا نہیں۔ تھوڑی دیر آپ خاموش رہے، اس کے بعد دیکھا لڑکا زندہ ہو گیا۔ یہ دیکھ کر حاضرین کو بہت حیرت ہوئی۔ سبحان اللہ۔ اپنی کتابوں میں اور درس میں آپ لوگوں کو ہر بری بدعت سے دور رہنے کے لیے سمجھاتے۔ آپ نے بے رنگ تخلص کے ساتھ بہت ساری نظمیں لکھی ہیں۔ مولانا رشدی نے ملفوظات میں آپ کے درس و تعلیم کو جمع کیا ہے۔ رکعات میں
آپ کے 87 مکتوبات لیٹرز کو جمع کیا گیا ہے۔ کلیات باقی باللہ میں آپ کے لکھے ہوئے مضمونات کو جمع کیا گیا ہے، جن میں حقیقت نماز، مختصر بیان توحید، معنی اعوذ باللہ، تفسیر بسم اللہ اور سورہ فاتحہ، تفسیر سورہ شمس، تفسیر سورہ اخلاص، تفسیر سورہ فلق، تفسیر سورہ ناس، شرح رباعیات، عرف، سلسلۃ الاحرار شامل ہے۔ پریوار: آپ کے 2 بیویاں اور 2 صاحبزادے ہیں۔ صاحبزادے خواجہ قلعہ عبید اللہ، خواجہ خرد عبداللہ۔ آپ حضرت خواجہ محمد کنکی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید اور خلیفہ ہیں۔ آپ سے ہندوستان میں نقشبندی سلسلہ جاری ہے۔ آپ کے خلفاء حضرت مجدد الفسانی امام شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ سرہند شریف، حضرت شیخ عبد الحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ تاج الدین عثمانی سنبھلی رحمۃ اللہ علیہ مکہ شریف، حضرت خواجہ حسام الدین احمد رحمۃ اللہ علیہ آگرہ، حضرت شیخ الہ داد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ عثمان جلندھری رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کا وصال 25 جمادی الثانی سن ہجری 1012 بمطابق 29 نومبر 1603 عیسوی کو سنیچر کے روز غروب آفتاب سے پہلے 40 سال کی عمر میں ہوا۔